الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ عام میں سورہ البروج ہے، اس کی ابتدائی 12 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سے پہلے جو آپ کے سامنے واقعات قرآن پاک کے بیان کیے گئے ہیں وہ ان اصحاب پر، ان واقعات پر مبنی ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لا کر ثابت کیا اور دعوت حق کا فریضہ انجام دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر. سب سے پہلے میں نے، اور خاص طور سے میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ 2 قسم کے واقعات تھے. ایک وہ جو انبیاء کرام پر مبنی تھے، جو اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے تھے، وہ تو ان کی تو بات ہی نرالی. لیکن اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے دوسرے واقعات بیان کرنا شروع کیے تھے. ان میں سب سے پہلے واقعہ حضرت لقمان علیہ السلام کا. وہ نبی نہیں تھے، پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دانائی اور حکمت سے نوازا تھا اور جس طریقے سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اس کا ذکر اور اس پر مبنی جو سبق ہو سکتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا کہ وہ کیسے ایمان لائے نوجوان، اور کس طریقے سے اللہ نے ان کی تائید اور نصرت سے ان کو نوازا. ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. ایک بادشاہ تھا بہت اچھا اور نیک، اور باوجود اس کے کہ اس کو سلطنت اور دولت اور اقتدار سب کچھ ملا تھا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور جھکا رہتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا اور خدمت خلق میں لگا رہتا تھا. موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان کیا. اور اس کے بعد جو ہے اب میں ان قسم کے واقعات کی بات شروع کر رہا ہوں جو اس دنیا میں دوسرے قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. اللہ رب کریم نے جو عقل دی سی، عقل سے نوازا تھا، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. جنہوں نے دنیا میں بجائے خدمت خلق کے ظلم کا رویہ اختیار کیا. جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو ظلم و ستم کی بھٹی میں ڈال دیا، ان کو تعذیب کا شکار بنا دیا. یہ تمام اس قسم کے لوگ بھی دنیا میں پائے گئے ہیں. اور خاص طور سے اس میں یہ سبق ہے ان واقعات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بہترین نعمت اس دنیا میں انسانوں کے لیے دی تھی اور دی ہے اور ہے، وہ ایمان ہے. سب سے بیش قیمت جو چیز ہے، جو نعمت ہے اللہ کی، وہ ہدایت ہے اللہ کی، ایمان کی ہدایت، اللہ رب کریم سے محبت کی نعمت، اللہ کو مان لینے کی، اللہ کو اکیلا مان لینے کی نعمت. یہ نعمت ہے، لیکن یہ سستی نہیں ہے، بہت قیمتی ہے. اور ہر قیمتی چیز جو ہے وہ قربانی چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اس ایمان کے ساتھ میں وہ امتحان بھی کرتا ہے. اور امتحان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے وہ یعنی گھبرانا چاہتا ہے انسانوں کو، بلکہ تقویت دینا چاہتا ہے، قوت فراہم کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر، اللہ والوں کے اندر، اللہ کے ماننے والوں میں وہ قوت پیدا ہو جائے
اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو زیادہ آسانی سے وہ انگیز کر سکیں اور زیادہ قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو چنانچہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، جب اگر ایمان ہے اور اصل ایمان ہے تو امتحان بھی ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تم کو ضرور آزمایا جائے گا مختلف قسم کی چیزوں سے، پھلوں کی کمی، بھوک اور مختلف کی بیماریاں اور مختلف کے انہیں امتحانات سے گزارا جائے گا، قرآن پاک میں کہا گیا۔ یہ اس لیے ہی ہے، میں نے بتایا، جس سے تاکہ ایمان میں استحکام پیدا ہو۔ آج کے جو حالات ہیں دنیا میں، عام طور سے فلسطین اور شام میں، خاص طور سے ہندوستان میں بھی کہیں کہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ اس بنا پر وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور کیا جرم ہے بتائیے ہمارا؟ ان سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ جو آج ہمارے معصوم بے گناہ لوگوں کو ظلم و ستم کا شکار بنا رہے ہیں، ان سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اور اس قسم کے واقعات پہلی بار رونما نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ سورہ عنکبوت شروع ایسی ہوتی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ کہہ دو ہم نے ایمان لے آئے بس اور کافی ہے یہ؟ نہیں، قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بہت بار یہ بات فرمائی گئی۔ آج جس واقعے کا ذکر ہے سورہ بروج میں، وہ اصحاب الاخدود ہیں۔ اصحاب الاخدود، اخدود گڑھے والے، اصحاب الاخدود گڑھے والے۔ گڑھے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا اس سے کیا مراد ہے؟ روایتوں کے لحاظ سے، تفسیروں کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لانے والوں کو اتنی سخت ظلم و ستم کا شکار بنایا کہ ان کے لیے گڑھے کھودے گئے، گڑھوں میں آگ پوری کی پوری بھر دی گئی، اور اس کے بعد ان کو اس میں ڈال دیا گیا۔ تو دنیا میں ایسا بھی امتحان ہوا ہے۔ اب میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو واقعے ہیں اصحاب الاخدود کے تعلق سے مفسرین نے ایک نہیں تین مستند روایتوں سے، تین الگ مستند روایتوں سے قرآن پاک کی تفسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک کے راوی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس روایت کو جو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، یہ ہمارے حدیث کی 6 کتابیں جو ہیں صحاح ستہ، ان میں 4 کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے۔ صحاح ستہ وہ 6 کتابیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک مستند ہیں، بالکل آتھینٹک ہیں۔ مسند احمد، مسلم، نسائی اور ترمذی۔ مسند احمد، صحیح مسلم، نسائی شریف اور شمائل ترمذی، 4 صحاح ستہ کی ان 6 مستند حدیث کی کتابوں میں سے 4 کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور تیسرا واقعہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس سے یہ معلوم حاصل ہوتا ہے، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ ایسا واقعہ ایک بار رونما نہیں ہوا دنیا میں، بلکہ بار بار ہوئے ہیں، بس یہ کہنا ہے میرا مقصد۔ میں واقعہ ایک ہی سناؤں گا آپ کے سامنے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کیا ہے حضور نبی اکرم سے، حضور نے جو فرمایا تھا، اس واقعے کو جو نقل جیسے انہوں نے کیا ہے اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں کوشش کروں گا وہ بات کہوں۔ پھر پہلے قصہ سنا دیتا ہوں، بعد میں سبق سننا اور سبق یاد رکھنا۔ بالکل وہ سبق کی بات میں پہلے کہہ چکا آپ سے کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ جب کلمہ لا الہ الا اللہ انسان پڑھتا ہے تو تیار رہے وہ ذہنی طور پر کہ اب امتحان میرا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کلمہ پڑھنے سے ہم بچ جائیں گے، بچیں گے وہاں مرنے کے بعد آخرت میں جہنم سے، یہاں نہیں بچیں گے۔ یاد رکھیے، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو ضرور امتحان ہوگا۔
جتنا ہمارا ایمان ہوگا اسی کے بقدر امتحان ہوگا ہمارا، جتنا اخلاص ہوگا اسی کے بقدر امتحان ہوگا ہمارا، اتنی قربانیاں ہم سے مطلوب ہیں اللہ کی طرف سے، یہ یاد رکھیے۔ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں ہم لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت چاہیے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی نہیں ہے وہ، یہاں چند لوگ چند دنوں کے لیے تکلیف اگر برداشت کر بھی لی تو تکلیفیں تو آتی ہی ہیں، کافروں کو بھی آتی ہیں، مومنوں کو بھی آتی ہیں، سب کو آتی ہیں اور آنی ہیں، ایسا کسی مفر نہیں ہے، لہذا کیوں نہیں ہم جنت کی خاطر وہ تکلیفیں برداشت کر لیں۔ تو سبق تو یہ تھا، اور باقی اور سبق بھی انشاءاللہ اگلی بار میں بتاؤں گا، لیکن واقعہ سن لیجئے کیونکہ واقعہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، لہذا کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا لڑکا معمور کر دو جس کو میں اپنا سحر سکھا دوں، جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا، ظاہر ہے، معمور کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے اب آپ کو جو ہے آپ سے سیکھے گا۔ بچہ جب جا رہا تھا ساحر کے پاس، جا رہا تھا نہیں مطلب روزانہ جا رہا تھا، تو ان کے درمیان میں، ان جانے کے درمیان میں واقعات میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی، ایک سینٹ سے ہو گئی، ایک درویش سے ہو گئی، جو تارک الدنیا تھا، جو اللہ اللہ کر رہا تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا پیرو تھا، سچا پیرو تھا، اس دین کا پیرو تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا تھا۔ وہ سینٹ توحید کا لمبردار تھا، لا الہ الا اللہ کا لمبردار تھا، یہ نہیں آج کا ٹرینیٹی کا، تثلیث کا لمبردار نہیں تھا کہ تین خدا میں سے ایک خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور خدا، یا روح القدس اور حضرت عیسیٰ اور حضرت اللہ تعالیٰ، یہ نہیں، وہ تثلیث کا عقیدے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس عقیدہ توحید کا وہ پیرو تھا، لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا، اس پر کلمہ پڑھتا تھا، سینٹ تھا۔ اس نے اس بچے کی تربیت شروع کر دی، بچہ اس پر ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد صاحب کرامت ہو گیا۔ میں ایک بات عرض کر دوں، اس جگہ پر سے جو پتہ چلتا ہے، راہب تو صاحب کرامت ہوتا ہی ہوتا، وہ تو ہونا ہی چاہیے تھا اس کو، کیونکہ وہ تو تربیت دے رہا ہے، لیکن اس کی کرامت کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن اس میں، حدیث میں۔ اور آگے کیا واقعہ بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ ایک دم قتل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بچہ نہیں ہوتا، یہ بھی آگے کی بات بتا دوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، نوجوان جب ایمان لاتے ہیں ان میں جو اخلاص ہوتا ہے وہ ہم میں اور آپ میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، منافقت ہمارے اندر ہوتی ہے، جتنی عمر ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے منافقتیں، مصالحتیں پڑتی جاتی ہیں، وہ ایمان میں وہ خوبی، ایمان میں وہ اخلاص آتا ہی نہیں۔ لیکن نوجوان جب ایمان لاتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اصحاب کہف کے بارے میں بھی یہی تھا، ان کو جو تائید ملی تھی وہ بھی ذکر کر چکا ہوں میں آپ کو۔ ایسے ہی یہ بچہ، اس کا ذکر تو نہیں ہے لیکن آپ اصحاب کہف سے جوڑ دیجئے اس کو تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بات صحیح ہوگی، کیونکہ وہ بھی صاحب کرامت تو تھے نا، وہ بھی حضرت عیسیٰ ہی کے تو پیرو تھے۔ اگر یہاں صرف حدیث ہے اور وہاں قرآن تو ذکر کر رہا ہے نا، لہٰذا یہ نہ کہیے کہ صاحب کرامت آپ نے ایسی بات کہہ دی، میں کہہ رہا ہوں قرآن وہاں ذکر کر رہا تھا، اگر یہاں ذکر نہیں کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں، صاحب کرامت ہو گیا وہ، اور ایسا صاحب کرامت ہوا کہ وہ نابیناؤں کو بینا کرنے لگا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے لگا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ کوئی کرامت کسی کے ہاتھ سے صادر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتا انسان، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں کر سکتے تھے، قم باذن اللہ، کوئی نہیں کر سکتا۔
اسی لیے میں نے کہا کہ درویش کی بات بھول جائیے، درویش کرامت صاحب کرامت تھا کہ نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں آ رہا۔ یہ بچہ، یہ نوجوان، اب یعنی جب اس کی مسیں بھیگنے لگی، لڑکا اس یعنی فتیتن کی حالت پہ پہنچ گیا، نوخیر نوجوان ہو گیا، پتہ چل گیا، کیونکہ وہ شہرت وہ چیز چھپتی تو ہے نہیں، چھپی نہیں وہ چیز۔ جب کوڑھی تندرست ہونے لگے، جب نابینا بینا ہونے لگے، شہرت اس کی ہو گئی، دور دور تک شہرت ہو گئی، بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ نے بلایا، اس سے پوچھا، اس نے بالکل کھل کر کے ایک دم، ایک نوجوان ہوتا ہے، اس میں لگی لپٹی نہیں کرتا ہے وہ، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، واضح طور سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا ہوں میں۔ بہت غضبناک ہو گیا بادشاہ، اور اس کے ساتھ جو ظلم کیے گئے، جتنے طریقے ظلم کیے جا سکتے تھے، جتنے طریقے سے ظلم کی آخری حد یہی تو ہوتی ہے کہ قتل کر دیا جائے، قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قتل کرنے کے مختلف حربے اختیار کیے گئے، کبھی تلوار سے مارا گیا، کبھی ڈبویا گیا، کہ پہاڑ سے گرایا گیا، کسی طریقے آپ سوچ سکتے ہیں اس زمانے میں ہو سکتے تھے، سب طریقے اختیار کیے، لیکن وہ مرتا نہیں تھا، بچہ لڑکا مرتا نہیں تھا، نوجوان مرتا نہیں تھا۔ اب عجیب لوگوں کی عجیب حالت ہو گئی کہ کیا ہو گیا، تو وہ لڑکا ہی کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے کہ تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو نا؟ تو بڑے خوش ہوئے یہ لوگ کہ ہاں یہ تو ہم یہی چاہتے ہیں، جیسے کہ بات ختم ہی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہی ہے بات، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال، دشمنوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ مر جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آج بھی کچھ ایسے ہی لوگ سوچ رہے ہیں نا، ان کو ختم کر دو، معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے ہر بات میں سبق لیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سمجھے وہ لوگ کہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ قتل اگر ہو جائے تو اس کی، انہوں نے کہا میری شرط ہے، وہ شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم اس تلوار سے مارنا چاہتے ہو مجھے، اس کو اس سے پہلے یہ کہو بسم رب الغلام، اس غلام، اس نوجوان، اس لڑکے کے رب کے نام سے، اس نوجوان لڑکے کے رب کے نام سے، جیسے بسم اللہ کہتے ہیں، گویا یہ کہہ دو بس میں مر جاؤں گا۔ اب بادشاہ سلامت یہ سمجھے ہی نہیں بات کو، لیکن ایک شرط اور ہے، اس نے بتایا ایک شرط اور ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا کام، ایک مجمع عام میں ایک باقاعدہ جشن ہوگا، وہاں پر سب لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں پر سب کے سامنے ایسا کرنا۔ چنانچہ مجمع عام میں ایک جشن کے دوران میں بسم رب الغلام کے ساتھ کہہ کر کے اس کے تلوار جو ماری گئی وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا ہے بسم رب الغلام کے ساتھ میں، تمام لوگ کھڑے ہو گئے، ماسر کھڑے ہو گئے، تمام لوگ وہاں کے کھڑے ہو گئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ جو نہیں چاہتا تھا بادشاہ وہ ہو گیا۔ بادشاہ کے مصاحبین نے یہ کہا کہ آپ جو نہیں چاہتے تھے وہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ بہت غضبناک ہو گیا، اور ہر بادشاہ جو ظالم ہوتا ہے وہ غضبناک ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کچھ نہیں، میں دیکھوں گا یہ کیسے ایمان لائے ہیں۔ اب وہ لوگ، وہ تو مر گیا، اب یہ لوگ یعنی جو ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنہوں نے، اب ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں نے یہ تو کہا ایمان بہت قیمتی ہے، یہی عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد آگ کے گڑھے کھودے گئے اور آگ اس میں دہکا دی گئی، اور ان سے کہا گیا سب کو ڈال دو آگ میں۔ تفسیر میں ایک بات آتی ہے، ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین نے بھی کہی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچہ دودھ پیتا، شیر خار تھا، اور وہ جو ہے جھٹکی جب اس کو دھکا دیا جا رہا، جھٹکی، بچے کے منہ سے آواز نکلی جیسے حضرت عیسیٰ خود بولے ہیں۔ بچہ بولتا ہے، کہتا اماں کود جاؤ آگ میں، کود گئی۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو کبھی بھی ایسی سخت ابتلا میں نہ ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔